علی رضا پناہیان یہاں تک کہتے ہیں، کہا ماہ محرم بھی تزکیہ کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آ رہے ہو تو یہاں تمہارا گریہ تمہارے گناہوں کو دھو رہا ہے، تو یہ سوچو کہ میں پہلے کیا تھا اور اب یہ محرم کے دن گزرتے جا رہے ہیں، میں کتنا تبدیل ہو رہا ہوں۔ اصل تبدیلی ہی شرط ہے کہ انسان اپنے آپ کو ویسا کر دے جیسا امام چاہتے ہیں۔ اسی لیے بار بار امام کا ذکر، اصحاب کا ذکر، اس لیے ہمیں قائد زیارتیں پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ پڑھیں، زیارت عاشورہ ویسے بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن جتنے علماء کی سفارشات ہیں وہ روز عاشورہ سے لے کر چہلم تک زیارت عاشورہ، 100 سلام اور 100 لان کے ساتھ۔ آپ صبح زیارت پڑھیں، ایک دفعہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو پورا دن ہاتھ میں 10 بھی پکڑ لیں، 100 سلام ختم ہو جائیں، پھر 100 لان ختم ہو جائیں، اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ کریں، یعنی اس کو عادت پڑے 2 رکعت نماز کے ساتھ۔ بہت مجرب عمل ہے زیارت عاشورہ، یعنی کوئی ایسی چیز ہے۔ بڑے بڑے علماء عرفاء نے اپنے دنیا سے جانے کے بعد جب کسی کو عالم برزخ میں موجود ہوئے دیکھا تو تاکید کی ہے کہ اس مقام پر میں زیارت عاشورہ کی وجہ سے پہنچا ہوں، یعنی کوئی ایسا معاملہ ہے جسے میں اس طرح محسوس نہیں کر سکتا۔ آقا جعفر، شیخ جعفر، پہلے بھی میں نے ان کے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ شخص کہتا ہے میں ان کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ بڑی ایک مغموم سی حالت میں ہے، کیفیت میں ہے، مجلس میں جانا چاہ رہے ہیں لیکن بتا رہے ہیں کہ میں ایک دفعہ بہت شدید مریض ہو گیا، روز عاشورہ کا دن تھا، شدید اتنا کہ میں بستر سے نہیں اٹھ سکتا تھا۔ اور روز عاشورہ کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے یا بستر پر، چاہتا ہے کہ اس طریقے سے مجلس میں شرکت ہو، جو کر سکتا ہے۔ کہا میں وہیں حضرت علی اصغر سے متصل ہوا اور میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ جو چھت ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور ایک نور ہے، اور نور کی شدت اتنی ہے کہ مجھے آنکھیں بند کرنی پڑ گئی۔ جیسے میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے کیا دیکھا، کوئی بی بی ہے جس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، روشنی اتنی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ ان کی گود میں ہے۔ کہا یقیناً وہ علی اصغر ہے اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ کہا کچھ دیر تک میں ان کو دیکھتا رہا اور اس کے بعد یہ سب ختم ہو گیا۔ کہا میں آج جتنے بھی بڑے مقام پر پہنچا ہوں وہ علی اصغر کی وجہ سے ہے۔ یہ ایک نگاہ ہے نا کربلا پہ، یہ ایک نگاہ ہے، یہ ایک زاویہ ہے کربلا کا۔ میں اور آپ نے اس زاویے سے کربلا لی کبھی؟ میں اور آپ نے اپنے اندر کے وجود کے تحول کے لیے، تبدیلی کے لیے، انقلاب کے لیے اپنے اندر کے کربلا سے کنیکٹ ہوا، کربلا سے اپنے آپ کو جوڑا؟ کیا کربلا میں اتنی طاقت نہیں ہے؟ کربلا میں بہت بڑی طاقت ہے، یہاں تک پہنچنا ضروری ہے۔ جب تک ہم ان اصحاب کی، امام حسین کے معرفت نہیں لیں گے کہ یہ کون تھے، ان کی کیا خصوصیات تھیں، کیا چیزیں تھیں کہ ان کو زمانہ روک نہیں پایا، نہیں روک پایا، اور یہ اتنے روشن ہو گئے۔ دشمن نے کیا کیا؟ دشمن نے کیا کہ ان کو کربلا میں ختم کر دیں، دبا دیں، سب کچھ کر دیں۔ گھوڑوں کی ٹاپوں نے پسلیوں کو توڑ دیا، تیر سینوں میں جکڑ گئے، جا کر خیمے جل گئے، مگر یہ دشمن کر رہا تھا، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ یہ تیر نہیں سینوں میں جکڑیں گے، یہ سینے ہیں جنہوں نے تیروں کو توڑا ہے، یہ خیمے نہیں جلائے ہیں، یہ جلے ہوئے خیمے ہیں جو بشریت کو روشنی دیں گے۔ یہ ہے، یہ گھوڑوں کی ٹاپیں نہیں سینوں کو ہلا سکیں، یہ وہ سینے تھے جنہوں نے گھوڑوں کو پامال کر دیا تاریخ میں۔ یہ کربلا، وہ اس زاویے سے کربلا لیں، جب اس زاویے سے لیں گے تو یقیناً آپ خود کا، آپ کا وجود تبدیل ہو جائے گا، پھر آپ کی نگاہ زمانے میں کوئی اور ہوگی، یہ نہیں ہوگی۔ اور یہ ماتم، جلوس، عزاداری، یہ خاصہ ہے ہمارا۔ آج آپ کے سامنے سرکولر نکلا ہے جلوس پرمٹ کا، جلوس ہم کوئی آج پہلے دن سے تھوڑی کر رہے ہیں، جلوس پتہ نہیں کب سے ہو رہے ہیں، اور یہ عزاداری ہے۔ جلوس کا مقصد کیا ہے سادے الفاظ میں؟ یعنی جلوس احتجاج ہے، یعنی آپ اس مظلومیت کا احتجاج کر رہے ہیں اور پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں، اور تاکہ پوری دنیا اس کو دیکھے۔ اور یہی ہوتا تھا جلوس، جس مختلف جگہوں میں ہوتا تھا وہاں ہر فرقہ، ہر مذہب جلوس کو دیکھتا تھا، سنتا تھا، سبیل میں پانی پی رہا ہے، یہ پی رہا ہے۔ ابھی کیا کیا ہے؟ ابھی کیا کر رہے ہیں ہمارے ادارے کے جن کو سیکیورٹی کرنی تھی، انہوں نے بڑے بڑے جو ہے وہ کنٹینر لگا دیے ہیں، وہ اتنے لگا دیے ہیں اب کل کو کسی بھی مشکل ہو، کسی کو بھی مشکل ہو،
اور یہ ہم یہاں سے بتانا چاہتے ہیں اپنے اہل سنت برادران اور ہر کسی کو کہ اگر ان کنٹینروں کی وجہ سے آپ کو کوئی مشکل ہے تو آپ ہمیں مت کچھ کہیے گا، آپ حکومت کو کہیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے نہیں کہا کہ یہ کنٹینر لگائیں، یہ خود ان کو اتنا اہل ہونا چاہیے تھا کہ کنٹینروں کے بجائے خود کھڑے ہوتے۔ اور اگر آپ دہشت گرد کو دور نہیں کر سکتے تو پھر کر کیا رہے ہیں؟ پھر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ دہشت گردی ہے کہ آگے کو پھٹ جائے گا، ویسے تو آپ کو ہماری ایک ایک بات پتہ ہوتی ہے، دوسروں کی آپ کو کوئی بات نہیں پتہ ہوتی ہے، کون کہاں رہتا ہے۔ تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ بنکر بند گاڑی میں ہم جلوس نکالیں گے، تو ہمارا مقصد جلوس کا فوت ہو رہا ہے۔ ہم تو دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں بھائی ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم بشریت کی بقا والے لوگ ہیں، ہم محبت والے لوگ ہیں۔ آپ بھی سبیل میں آئیں، آپ بھی جلوس میں آئیں، آپ بھی دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں۔ بند کر دو، دھکیل دو ان کو ایک کنارے پر۔ اور آگے سے کیا بولا؟ اگر کچھ حادثہ ہو جائے گا تو ذمہ دار کون ہے؟ جو جلوس کرا رہا ہے۔ میرے گھر میں مجلس ہو، دہشت گرد میرے گھر میں آ کے پھٹ جائے، میں اپنے گھر کے لاشیں اٹھاؤں یا پولیس مجھے لے کے چلی جائے؟ یہ کیسا قانون ہے؟ پوری دنیا میں جلوس ہوتا ہے۔ لندن میں ایک روڈ بند کر دیتے ہیں جب جلوس چلتا ہے، دوسرا روڈ کھلا رکھتے ہیں۔ کیوں کھلا رکھتے ہیں؟ تاکہ یہ ہر رنگ اور نسل کے لوگ دیکھیں یہ مسلمان جلوس میں کیا کر رہے ہیں۔ پوری دنیا یہ کرتی ہے۔ انسان دہشت گردی کو دیواروں سے نہیں روک سکتا عزیزان محترم، یہ وہ نظریات ہیں جن کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے تو ہم مجلس میں دعوت دیتے ہیں، سب آئیے، سب سنیے، ہم کس طرف بلانا چاہ رہے ہیں، امام حسین نے کس طرف بلایا ہے۔ امام حسین اس معاشرے کی بقا کے لیے پہنچے جو مردہ ہو چکا تھا، ولی خدا ہے۔ جب طاغوت اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی ولایت کے ساتھ قوم کو نابود کرتا ہے تو پھر اس طاغوت کے مقابلے میں کون آئے گا؟ ولی آئے گا۔ اصحاب آئے مولا متقیان کی خدمت میں، مولا کچھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا جنت جہنم کتنی ہے، کچھ دکھا دیں۔ امام نے کہا اگر دکھا دیا تو کافر ہو جاؤ گے۔ کہا مولا کیسے؟ ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ اکبر ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں۔ اچھا چلو رات کو نماز مغرب عشاء کی پڑھنا تو میرے ساتھ چلنا۔ روایت بیان کرتی ہے کہ 70 لوگ تھے، نماز ہوئی، کوفہ کے بعد امام پیچھے کوفہ سے باہر نکلے، چند قدم آگے چلے، اچانک سے کیا دیکھا؟ ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک جگہ پہ آتش ہے، ایک جگہ پر درخت اور نہریں ہیں۔ ان میں سے سوائے 2 کے اکثر نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو سحر ہے، ختم ہو گیا۔ امام نے کہا میں نے کیا کہا تھا؟ میری کرامات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جو 2 باقی رہ گئے تھے ان کو آگے سے مسجد کوفہ پہنچے۔ مسجد کوفہ خاک سے اور پتھر سے بنی گئی۔ امام نے اشارہ کیا، یاقوتوں کے اس کے ستون ہو گئے۔ جو 2 میں سے ایک تھا وہ منکر ہو گیا، پھر چلا گیا، اب ایک ہی رہ گیا۔ امام نے کہا دیکھو اگر تم نے اس میں سے کچھ نکالا اور نہ بھی نکالا، دونوں حالتوں میں کافر ہو جاؤ گے۔ تو اس نے تھوڑا سا پتھر توڑ لیا، صبح تک رہا، انتظار کرتا رہا، دیکھا وہ روشن چمک رہا ہے۔ صبح ہوئی تو امام کو بتا دیا مولا میں نے یہ نکال دیا۔ امام نے کہا کہ اس کو واپس رکھ دو، اگر نہیں رکھا تو منکر ہو جاؤ گے۔ اس نے واپس رکھ دیا، پھر امام نے اس کو غسل حالت میں بدل دیا۔ سحر نہیں ہے، سحر نہیں ہے۔ جب جنگ تبوک میں حضرت جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے تو رسول تک خبر پہنچی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ان کی زوجہ کو بلایا، کہا کہ ان کے بیٹے پر عبداللہ پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی زوجہ نے کہا کہ کیا یا رسول اللہ جعفر شہید ہو گئے؟ کہا شہید ہو گئے۔ کہا مگر جعفر کا، آپ کو پتہ ہے دونوں بازو کٹے اللہ نے ان کو بھی، آج کیونکہ بہرحال ذکر اس باوفا کے بازوؤں کا ہے تو حضرت جعفر سے ہی آگے بڑھنا پڑے گا۔ حضرت جعفر کو بھی عطا ہوئے ہوئے، کہا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو 2 پر عطا کر۔ پھر رسول خدا نے حضرت جعفر اور حضرت حمزہ کی فضیلت بیان کی۔ کیا فضیلت بیان کی؟ کہ جب حضرت نوح سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری امت پر گواہ کون ہے تو حضرت نوح روز قیامت میں میرے پاس چلتے ہوئے آئیں گے، کہیں گے یا رسول اللہ آپ گواہ ہیں میری رسالت پر، اور یہ جعفر اور حمزہ بھی میری رسالت پر گواہ ہے، یعنی یہ مقام عطا کیا۔ اب ہمیں کہ مولا متقیان کو، کہ مولا متقیان تو پوری ولایت ہی اللہ نے ان کو دے دی ہے، ان کو مقام تو جنت اور جہنم کو تقسیم جب وہ علی کر رہا ہے تو دنیا میں بچ کے کہاں جاؤ گے؟ آخرت میں تو ویسی آپشن کوئی نہیں ہے جانے کا۔ یہ مقامات ہیں، اس مقام سے دوسرے مقام میں نہیں، وہ مقامات ہی اتنے اوپر ہے۔ کیوں عطا ہوا؟ وفا اور اطاعت۔ عطار نشابوری اپنی کتاب میں ایک مرشد اور اس کے 2 مریدوں کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے مرید کے پاس کہ آپ اپنے ان 2 مریدوں میں سے، ایک احمد کے ہے اور ایک احمد نے ہے، ان دونوں میں سے فلانے کو کیوں اتنا محبت کرتے ہیں؟ دونوں مرید ہیں آپ کے۔ کہا اچھا، پہلے کو بلایا، اس کو کہا کہ یہ جو باہر اونٹ بیٹھا ہے اس کو چھت پہ لے جاؤ۔ تو اس نے بولا کہ
شیخ آپ کو پتا ہے اونٹ کتنا بھاری ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے میں اب پشت بام جاؤں گا، کیسے جاؤں گا؟ تو شیخ نے کہا نہیں، بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو۔ وہ ہٹا، دوسرے کو بلایا، کہا کہ یہ جو اونٹ بیٹھا ہے اس کو چھت پہ لے۔ کہا ٹھیک ہے۔ باہر چلا گیا، بہت دیر ہو گئی، جو لوگ بیٹھے تھے دیکھیں کیا دیکھیں، کیا دیکھتے ہیں، وہ مرید پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اونٹ اٹھ جائے، اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، اطاعت محض کر رہا ہے اپنے مرشد کی، اپنا دماغ نہیں چلا رہا۔ مرشد نے کہا ہے تو کچھ ہوگا۔ کوئی مورخ نہیں لکھ پایا کہ کہیں پر حضرت عباس نے امام حسین کو کوئی مشورہ دیا ہو۔ بس میں یہاں تک آپ کو لانا چاہتا تھا، کہیں مشورہ دیا ہو۔ بہت تأمل کیا، یقیناً آپ کو اس کا بڑا اجر ملے گا۔ ہم اس اجر کو اس دنیا کے حساب میں ویسے بھی سمیٹ نہیں سکتے، اجر بہت بڑا ہے۔ اگر آج ہم ابو الفضل العباس سے متصل ہو گئے، باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی کہتے ہیں کہ جو کربلا زیارت پہ جائے، کربلا میں امام حسین رحمت واسع ہیں، رحمت ہے خدا کی، لیکن اس رحمت کا دروازہ ابو الفضل العباس، یعنی یہاں جانا پڑے گا، پھر آنا پڑے گا۔ کیا ہے عباس؟ اور آپ کے سامنے مولا متقیان نے عباس کہ دنیا میں آنے سے پہلے عباس کی تمنا کی ہے کہ ایسا گھرانہ ملے، کہ ایسا فرزند پیدا ہو جو شجاع ہو، جو بہادر ہو۔ یعنی تمنا ہے، علی ہے عباس۔ کیا ہے عباس؟ میرے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عمان، ہمارے چچا پر خدا رحمت کرے کہ ہمارے چچا نے کربلا میں دشمن کا مقابلہ اور اپنے بھائی اور اپنے امام پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہ مقام آسان نہیں ہے۔ ایک مقام ایسا، یہ مقام ہے کہ اللہ ان کو بہشت میں ان کے دو بازوؤں کے بجائے ان کو پر عطا کرے کہ جو بہشت میں پرواز کرتے ہیں۔ چھٹے امام حضرت عباس کے لیے زیارت نامہ جو ہے وہ چھٹے امام سے ہے، خود انسان کامل ہے، چھٹا امام، اور کیا کہہ رہا ہے؟ السلام علیکہ یا ابا صالح۔ یہ آسان مقام نہیں ہے، میں درک نہیں کر پایا عباس کو ہے۔ آئیے دیکھیے، علماء مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ملائکہ ہیں نا، ملائکہ کے جو پر ہیں، یہ ملائکہ کے پر پرندوں والے نہیں ہیں۔ یہ بڑی چھوٹی سوچ ہے کہ جیسے پرندوں کے پر ہیں ملائکہ کے نہیں، مختلف ملائکہ ہیں، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 10 ہیں، کسی کے ہزاروں پر ہیں ملائکہ۔ یہ پر کیا ہیں، یہ کس طرح کے ہیں، یہ ہمیں نہیں پتا۔ اسی سے آتے ہیں زمین میں، اسی سے جاتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ملائکہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، 2 ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے امور کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ نے پروں کے ذریعے سے ان کو یہ آمد و رفت دی ہے۔ ہمارے ذہن میں جب پر آتے ہیں تو یہی آتا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس کے پر اس طرح پر نہیں ہے۔ پھر یہ پرواز سے کیا مراد ہے کہ یہ جو پرواز کرتے ہیں، کہا حضرت عباس۔ چھٹے امام کہتے ہیں نا کہ وہ جو مقام حضرت عباس کا شہداء دیکھیں گے، غبطے کھائیں گے، یعنی حسرت کریں گے کہ کیا مقام ہے عباس کا، کیا مقام ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس ان پروں کے ذریعے سے پورے عالم میں پرواز کرتے ہیں، یعنی عالم امکان عباس کے پروں سے گزرتا ہوا جاتا ہے۔ اختیار دیکھا اپنے عباس کا، شخص آیا حرم حضرت عباس میں، معذور بچہ تھا، پتہ نہیں عربی میں کچھ کہا، خادم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ میں نے بچہ مانگا تھا، یہ کیا دیا؟ کہا اس نے اتنی تیزی سے بچے کو زری کی طرف پھینکا کہ میں بھاگا کہ اسے چوٹ لگے گی، خون ہوگا، لیکن میں جب پہنچا دیکھا بچہ بڑے آرام سے زمین پر تھا اور باہر نکل گیا، اور وہ جو معذور بچہ تھا وہ کھڑا ہو گیا سالم، اور اپنے باپ کو بلایا، بڑا کیا ہوا؟ کہا جیسے میرے باپ نے مجھے زری کی طرف پھینکا تھا، 2 ہاتھ زری سے بڑھ گئے، اب آپ اس ذہن کو رکھیں کہ اس عالم میں کہاں ہے؟ زمین اور آسمان کے متصل ہونے میں عباس ہے۔ ہاں جی، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں پاتے ہم کہ کیوں عباس ایسا ہے
کہ سب آئمہ بھی حضرت عباس کا ذکر کر رہے ہیں. کیا مقام ہے یہ. آپ یہاں علم سے دعا مانگتے ہیں, آپ یہاں علم سے, کہیں پہ بھی علم لگا ہوتا ہے, آپ دعا مانگتے ہیں کہ خدا حضرت عباس کے صدقے میں, یا حضرت عباس آپ سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں, ہم تو ظاہر ہے کیونکہ وہ بھی اللہ ہی کی بارگاہ سے دیتے ہیں. کیسے آپ کی دعا یہاں پوری ہو جاتی ہے, دوری دنیا میں آپ کیسے ہو جاتی ہے؟ کیونکہ پورے عالم عباس کے پروں سے گزر رہا ہے. اب جہاں بھی کوئی عباس کو پکارے گا, عباس پہنچ جائے گا. مگر میرا سلام ہو ان بندے ہوئے ہاتھوں پر, ان گلے میں رسیوں پر, جنہیں رہ رہ کر عباس یاد آتا رہا.